بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، کنڈوم کے استعمال کا حکم۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کریں گے جس کا تعلق میاں بیوی کے ازدواجی زندگی سے ہے، اور وہ ہے کہ اسلام میں کنڈوم یا اس جیسے دوسرے طریقوں کا استعمال جائز ہے یا نہیں۔ نکاح اور اولاد کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو سکون، محبت اور اولاد کے تسلسل کے لیے بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا، اور فرمایا اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے اولاد پیدا کی۔ اس سے واضح ہوا کہ اولاد کا حصول نکاح کا اہم مقصد میں سے ایک ہے۔ معنی حمل کے عمومی اصول۔ اسلام میں ہمیشہ کے لیے اولاد رکنا جائز نہیں، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے، لیکن عارضی طور پر حمل کو ٹالنے کی اجازت ہے اگر کوئی معقول وجہ ہو، جیسے صحت کا مسئلہ یا بچوں کے درمیان وقفہ۔ حدیث کی روشنی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عضل یعنی منی باہر نکالا کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ عارضی معنی حمل کے طریقے جائز ہے۔ کنڈوم بھی انہی طریقوں میں سے ایک ہے جس سے وقتی طور پر حمل کو روکا جاتا ہے۔ فقہا کی رائے۔ اکثر علماء کے نزدیک کنڈوم کا استعمال جائز ہے، کیونکہ یہ بھی عضل کی ایک جدید شکل ہے۔ شرط یہ ہے کہ بیوی کی رضا شامل ہو، صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، نیت یہ نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے اولاد روک دی جائے۔ کنڈوم کے استعمال کی گنجائش۔ اگر عورت کی صحت کمزور ہو اور فوری حمل نقصان دہ ہو، اگر بچے پے در پے پیدا ہو رہے ہو اور ان کی پرورش مشکل ہو، اگر مالی یا معاشرتی حالات مشکل ہو اور وقتی طور پر اولاد میں وقفہ کرنا ضروری ہو، اگر دونوں میاں بیوی باہمی رضامندی سے فیصلہ کرے، کب ناجائز ہوگا؟ اگر مقصد یہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے اولاد بند کر دی جائے، اگر عورت کی اجازت کے بغیر شوہر کنڈوم کا استعمال کرے، اگر طبی ماہرین کے مطابق یہ صحت کو نقصان پہنچائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک متوازن دین ہے۔ اس نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ وقتی ضرورت کے تحت مانع حمل تدابیر استعمال کی جائے۔ کنڈوم کا استعمال جائز ہے بشرطیہ کہ دونوں میاں بیوی راضی ہو اور یہ وقتی طور پر ہو، لیکن اس کا مقصد ہمیشہ کے لیے اولاد روکنا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، اولاد اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔